اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، برادران گرامی، حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ تحریک ختم نبوت کے حالات اور واقعات پر بہت ہی جاندار اور مؤثر گفتگو کی. اللہ تعالی ان دوستوں کو نظر بد سے بچائیں. ان کو دیکھ کر مجھے اب رشک پیدا ہوتا ہے. آج صبح 10 بجے بھی 1 گھنٹہ بیان کیا، ظہر کی نماز کے بعد بھی گھنٹہ کے لگ بھگ انہوں نے بیان کیا، اور ابھی بھی اسی زور اور شوق، ولولے اور جذبے کے تحت بیان کیا. میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں جو رہ گئی ہو اور جس کا میں آپ کے سامنے اعادہ کروں. اللہ تعالی حضرت شیخ الحدیث مد ظلہم کو بہت ہی جزائے خیر دے. انہوں نے مسکین کے لیے ایک ہی جملے میں جو دعا فرما دی، یہ حاصل زندگی ہے. اللہ ان کی زبان مبارک کو برکتوں سے سرفراز فرمائیں اور مجھے اللہ تعالی ان کی دعاؤں کا مستحق فرمائیں. میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کوئی نئی بات تو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں، نہ ہی میری ہمت ہے بیان کرنے کی. بہت ہی اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ میں حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے جہاں پر اپنی بات کو ختم کیا، اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک ضمیمہ لگا دیتا ہوں اور بس. میرے بھائیوں، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اس سال مجلس تحفظ ختم نبوت کو اللہ رب العزت نے اس اعزاز سے سرفراز کیا کہ ایک ہفتے میں 4 صوبوں کے صوبائی دارالحکومت میں، ایک ہفتے میں 4 صوبائی دارالحکومت میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے 4 کانفرنسیں کی. ایک راول پنڈی وفاق کے اندر بھی کی، اور یہ اتنی مرکزی کانفرنسیں تھیں کہ ہر جگہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بلا مبالغہ لاکھوں کے اجتماعات منعقد ہوئے. میرے بھائیوں، کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں اور لاہور میں اور اب راول پنڈی میں بہت بڑی کانفرنسیں ہوئیں، اور ان کانفرنسوں کے انعقاد کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس طرح IMFA شرائط عائد کرتی ہے مالی امداد دینے کے لیے کہ پاکستان کو امداد تب ملے گی کہ وہ گیس مہنگا کریں، امداد تب ملے گی کہ پٹرول مہنگا کریں، امداد تب ملے گی کہ وہ پاکستان میں ڈالر کو مہنگا کریں. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے بجلی کو مہنگا کریں. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اسی طرح یہ ادارے بسا اوقات بعض ملکوں کو اس طرح اپنے شکنجے کے اندر پھنسا لیتے ہیں کہ وہ ان سے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون میں یہ تبدیلی کرو، قانون کے اندر یہ تبدیلی کرو. وہ پھر اپنی من مانی
ملکی قانون کے اندر بھی تبدیلی کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس کی واضح مثال 2009 ہے کہ اس سال امریکہ کی سینیٹر حضرات کی جو کمیٹی ہے جو مالیات کے لیے سفارشات مرتب کرتی ہے کہ اس ملک کو اس سال فوج کی مد میں کتنی مدد دینی ہے، صحت کی مد میں کتنی مدد دینی ہے، پانی کی مد میں کتنی مدد دینی ہے، فلاں کام کے لیے کتنی مدد دینی ہے، تو وہ جو مالی کمیٹی سفارشات مرتب کرتی ہے یہ اتنے عیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جان بوجھ کر اپنے ایجنڈے کی کوئی شک خود وہ اس کو لیک کر دیتے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کا حکومت کا رد عمل کا پتہ چلے۔ اگر وہ اسے برداشت کر گئے تو پھر مطالبے میں شامل کر لیا، اگر وہ ڈٹ گئے تو پھر مطالبے میں شامل نہ کیا، جان بوجھ کر وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ایک دفعہ امریکہ کے سینیٹر حضرات کی کمیٹی نے طے کیا کہ ایجنڈے میں یہ بات لائی جائے کہ پاکستان گورنمنٹ سے کہا جائے کہ قادیانیت کے متعلق جو قانون بنا ہے اس قانون کو پاکستان سے یا تو سرے سے ختم کر دیا جائے یا اس کے اندر اتنی ترمیم کی جائے کہ یہ بے اثر ہو جائے، الفاظ باقی رہیں، روح اس سے کشید کر لی جائے۔ میرے بھائیوں، جس وقت یہ خبر لیک ہوئی اور جان بوجھ کر انہوں نے کی، وہ ہمارا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب بیمار تھے، آپ نے فوری طور پر یہ خبر سننے کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کی شورا کا اجلاس طلب کیا۔ اب بھرے اجلاس میں 25-30 حضرات علماء کرام کے اصحاب الرائے وہ حضرات اس اجلاس کے اندر تھے، شیوخ حدیث، جہاں دیدہ، جو دنیا کے حالات کو جاننے والے بیدار مغز قسم کی ہماری قیادت موجود تھی۔ تو اس پر بحث ہوئی کہ امریکہ کے مالیاتی کمیٹی اس دفعہ یہ شرط لگا رہی ہے تو اس کے توڑ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کسی نے رائے دی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، کسی نے کہا اقوام متحدہ کو خط لکھنا چاہیے، کسی نے کہا عالمی عدالت میں کیس دائر کرنا چاہیے، کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز۔ ساری تجویزیں سننے کے بعد حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ حضرات کے اساتذہ کرام جانتے ہیں، آپ میں سے بھی بعض دوست جانتے ہوں گے کہ حضرت بہت کم گو تھے، کہ قلت کلام ان کا اس زمانے میں ان کا یہ ایک امتیازی وصف تھا، وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن حالات کے کو سمجھنے میں اگر کوئی وہ ایک آدھ بات کہتے تو وہ ہوتی بڑے پتے کی تھی۔ سارے دوستوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نے جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہ تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ امریکہ کو مجبور کر سکیں کہ وہ اپنے ایجنڈے میں اس شک کو شامل نہ کرے، آپ امریکہ سے نہیں منوا سکتے، نہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ دباؤ میں ڈالیں کہ وہ ان کو کہے کہ ہم یہ اس شک پر عمل نہیں کر سکتے۔ پاکستان گورنمنٹ نے تو ڈالروں کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صورتیں تو آپ حضرات کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا کہ میری ایک رائے ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک آپ حضرات
پورے ملک میں ایک ملکی سطح کی اتنی بڑی کانفرنسوں کا اہتمام کر دیں کہ اس آپ کی کانفرنسوں کو دیکھ کر پاکستان گورنمنٹ کو بھی یقین ہو جائے، باہر کی دنیا کو بھی یقین ہو جائے کہ اگر ہم نے اس قسم کا مطالبہ کیا تو پاکستانی عوام کسی قیمت پر اسے قبول نہیں کریں گے۔ عوام کا پاکستانی گورنمنٹ پر اتنا دباؤ ہوگا کہ وعدہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو نبھا نہیں سکیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر کے ہم قادیانیوں کو خوش رعایت دینا چاہتے ہیں۔ آپ پبلک سے یہ ثابت کر دیں کہ جو تم رعایت دینا چاہتے ہو قانون کے اندر تبدیلی کی تو عوام قادیانیوں کی پہلے کی نسبت بھی زیادہ ناطقہ بند کر دیں گے۔ اگر آپ یہ تینوں باتیں بیرونی ملک سے، امریکہ سے، پاکستان گورنمنٹ سے اور قادیانی نواز حلقوں پر اپنی یہ بات ثابت کر دیں، آپ کے وہ دباؤ میں آ جائیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت امریکہ نہیں کسی بھی ایجنڈے میں اس مسئلے کو دوبارہ لانے کی جرات نہیں کرے گی۔ یہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نے فرمایا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد بادشاہی مسجد لاہور میں، لیاقت باغ راولپنڈی میں، پشاور اور دوسری جگہوں پر، میرے بھائیوں سرگودھا میں، فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں بلا مبالغہ لاکھوں خلق خدا پر مشتمل ہم نے وہ کانفرنسیں کیں اور اللہ کے فضل سے دشمن پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ دن جائے آج کا دن آئے، دوبارہ کسی ماں کے لال کو ایجنڈے میں اس مسئلے کی تبدیلی کے متعلق کوئی بات شامل کرنے کی جرات ہی نہیں ہو سکی۔ میرے بھائیوں اسی تسلسل کو آگے رکھ کر کہ IMF یہ شرائط لگا رہی ہے، کہیں یہ شرائط لگاتے لگاتے اس طرف آ جائے کہ قادیانیوں سے متعلق قانون کو ختم کیا جائے، یا یہ اس شرط پر آ جائے کہ تحفظ ناموس رسالت کے کام کو اڑا دیا جائے، آئین کو اڑا دیا جائے، تو اس کے لیے اس جد و جہد کی ضرورت ہے۔ آپ میری برادری ہیں میرے بھائیوں، کسی بھی جلسے میں کھل کر ہم وہ بات عرض نہیں کر سکتے جو اپنے اس ماحول میں آپ دوستوں کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ فیصلہ 1974 میں ہوا تھا، آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں۔ فیصلہ ہوا جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، اس کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب کے بعد محترمہ کی حکومت قائم ہوئی، محترم کی حکومت قائم ہوئی، بار بار ان کی باریاں بدلتی رہیں۔ یہاں پر معراج خالد بھی عبوری وزیر اعظم آئے، جتوئی صاحب بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، ایک جسٹس وقار الملک تھے۔ میرے بھائیوں یہ امیر الملک آپ کے بلوچستان کے، وہ بھی ایک دفعہ عبوری وزیر اعظم بنے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، کل کی بات ہے، معین قریشی صاحب بھی آئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں پر وہ پرویز مشرف بھی آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بعد جناب زرداری صاحب بھی آئے، جناب گیلانی صاحب بھی آئے۔ ان کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب بھی آئے۔ ان کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں خاقان عباسی بھی آئے۔ ان کے بعد 2018 کے الیکشن میں ایک اور صاحب بھی آئے جن کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا،
آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اور صاحب بھی آئے جو ابھی گئے ہیں. آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے، آئندہ پتہ نہیں کون آ جائے گا. جو مجھے گزارش کرنی ہے کہ اس 49 سال میں 1974 سے 2023 تک اس 49 سال میں قادیانیوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے تمام کافر مملکتوں کے کافر سربراہوں کے پاؤں پر اپنا ناک رگڑا، پیشانی زخمی کرائی. ان کے تلووں کو انہوں نے، پاؤں کے تلووں کو قادیانیوں نے اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹا، روئے زمین کے کفر کو آمادہ کیا. یہ جو حکمرانوں کا میں نے نام لیا کہ پاکستان کے ان حکمرانوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ قانون ختم ہو جائے یا اس میں ترمیم ہو جائے. عزیز بھائیوں، ایک دن کی بات نہیں، نصف صدی کی لڑائی ہے، نصف صدی کی. ایک کافر ملک نہیں، روئے زمین کا کفر، روئے زمین کی تمام تر کافر مملکتوں نے پورا زور لگایا، 50 سال زور لگایا کہ وہ قانون ختم ہو جائے. لیکن اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار. اس 50 سال کی لڑائی میں آج تک کوئی ماں کا لال اس قانون میں زیر و زبر کی بھی تبدیلی نہیں کرا سکا. یہ سب آپ حضرات کی اسی چلت پھرت کا، آپ حضرات کے یہ کام فیصلے کرنے کا، دن رات آپ کی بے قراری، صبح کہیں شام کہیں، دن کہیں رات کہیں، دوپہر کہیں عشاء کہیں، گرمی کہیں سردی کہیں، دھوپ کہیں اندھیرا کہیں، بارش کہیں برسات کہیں. یہ جو دن رات آپ لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اسی کا صدقہ ہے کہ آج میں اللہ کے گھر میں آپ دوستوں کے سامنے، میں آپ دوستوں کو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف کی روشنی میں آپ کو اس وقت روئے زمین کی تمام مخلوق میں سے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہوں. طالب علم ہونے کے ناطے میرے بھائیوں، میرے سامنے آپ جنتی لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے سامنے یہ عرض کر سکیں کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اگر کوئی ماں کا لال اس کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا، قانون کو ختم کرنے کا سوچے گا، تو قانون کو ختم کرنے والوں کو اللہ ختم کر دے گا، قانون ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ کسی دن ہم اس قانون کو ختم کر دیں گے، رب محمد کی قسم وہ دن قانون کے خاتمے کا دن نہیں ہوگا، قادیانیت کے خاتمے کا دن ہوگا انشاءاللہ. مولانا قاضی احسان احمد صاحب نے کہا، ابھی کل کی بات ہے، جس وقت شہباز شریف صاحب جا رہے تھے، کاکڑ صاحب آ رہے تھے، ان دنوں گورنمنٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ بل تیار کیے کہ یہ بھی منظور کراؤ، کسی کو پتہ نہ چلے. بیوروکریٹ لگے ہوئے، وزراء کو بھی پتہ نہیں، ممبروں کو سرے سے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. ایک اجلاس میں 20 بل، فلاں کا یہ بس وہ فر کر کے پڑھ دیتے، ہاتھ اٹھائے منظور ہو گیا. ایک بل یہ لائے کہ ایک اقلیتی کمیشن بنایا جائے، اس اقلیتی کمیشن میں اتنے ممبر عیسائی ہوں گے، اتنے ہندو ہوں گے، اتنے اس کے اندر بدھسٹ ہوں گے، اتنے اس کے اندر پارسی ہوں گے.
اتنے اس کے اندر وہ اقلیتی نمائندے ہوں گے جو اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ جو جملہ تھا یہ ہمارے لیے انتہائی اضطراب کا باعث بنا کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم بھی تسلیم نہ کریں، یہ اس کمیشن کے اندر بھی ان کو شامل کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم اقلیت نہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ممبر بن جائیں۔ انہوں نے ایک ایسی سازش کی، گورکھ دندا تیار کیا میرے بھائیوں میں، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح سرکاری ادارہ تھا۔ اس نے جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل رائے دیتی ہے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کمیشن نے بھی رائے دینی تھی کہ یہ بات اقلیتوں کے لیے مفید نہیں، یہ مفید ہے، یہ شامل کرو، یہ شامل نہ کرو۔ جو وہ کہتے وہ بھی قانونی طرز کا ہوتا۔ اب قادیانیوں کو اختیار دیا جا رہا کہ وہ خود کو تسلیم بھی نہ کریں، اقلیت مانے بغیر پاکستان کے آئین کی بغاوت کا ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں والے حقوق بھی سمیٹنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ رات وہ قومی اسمبلی میں اچانک بل پیش ہوا، ادھر بل پیش ہوا، ادھر ہاتھ کھڑے ہو گئے، بل منظور ہو گیا۔ رات گئے دوستوں نے ہمیں مطلع کیا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مد ظلہم کو میں نے فون کے ذریعے میسج بھیجا کہ حضرت یہ گھپلا ہو رہا ہے۔ مولانا نے 2 منٹ کے بعد مجھے فرمایا کہ مجھے بھی اس کا پتہ چل گیا ہے، آپ دعا کریں، میں ڈیوٹی پر ہوں، انشاءاللہ کل نتیجہ نکلے گا۔ ہونا کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے منظوری کے بعد اس بل نے سینٹ کے اندر جانا تھا، سینٹ میں منظور ہوتا، صدر کے پاس جاتا، دستخط بن جاتے، صدیوں ہم پیٹتے رہتے، قانونی حیثیت ہو جاتی، ہم پتہ نہیں کچھ کر سکتے یا نہ کر سکتے۔ جس وقت مولانا نے یہ کہا کہ کل نتیجہ نکلے گا، میرے بھائیوں رات اس ایک مرد درویش نے اللہ کا نام لے کر ایسا کفر کو للکارا کہ اگلے دن دنیا نے دیکھا کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔